تجھے اس پر محبت آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جب سے یہ بالغ ہوا ہے بتوں کی پوجا کر رہا ہے، یا سنم کرتا رہتا ہے، لیکن کبھی بت نے اس کو آواز نہیں دی، کبھی پیغام محبت نہیں آیا۔ آج اس کی زبان پر کھڑا گئی، اس نے سنم کی بجائے یا سمد کہہ دیا، جو کہ میرا صفاتی نام ہے۔ میں دنیا والوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں، اگر بھول کا بھی مجھے کوئی پکارتا ہے پھر بھی میری محبت اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اگر بھول کر کوئی رب کو پکارے تو پھر اس کی محبت اس کو پکڑ لیتی ہے۔ تو جو محبوب کا کلمہ پڑھ کے باوضو ہو کر رب کی رحمتوں کو پکارے، اس بندے کے مقدر کا عالم کیا ہوگا۔ اور میرے آقا نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، توبہ بندہ کرتا ہے خوش اللہ ہوتا ہے۔ وہ کیوں خوش ہوتا ہے؟ اور آیت میں بھی یہی نقطہ نظر آتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو توبہ کرو۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ توبہ کرو۔ کن کو کہا؟ ایمان والو۔ اے ایمان والو توبہ کرو۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ پاک توبہ کا مشورہ دے رہا ہے ایمان والوں کو۔ ایمان والا کہتے اس کو ہے جو رب کو مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والا بھی کہہ رہا ہے اور توبہ کا مشورہ بھی دے رہا ہے۔ تو کیا توبہ کا مشورہ فاسقوں کو نہیں دینا چاہیے تھا؟ گناہگاروں کو نہیں دینا چاہیے تھا؟ حکم کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اے گناہگاروں توبہ کرو، اے فاسقوں توبہ کرو، اے بے نمازیوں توبہ کرو، اے شرابیوں توبہ کرو، اے زنا کرنے والوں توبہ کرو، اے جھوٹ بولنے والوں توبہ کرو؟ لیکن اللہ کسی بھی گناہ کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن توبہ کا مشورہ بھی دے رہا ہے۔ تو بولا اس میں کیا راز ہے کہ ہمیں ایمان والا بھی پکارتا ہے، توبہ کا مشورہ بھی دیتا ہے۔ تو فرمایا سنو تم امت ہو میرے محبوب کی، تم مصطفیٰ کی امت ہو۔ اگر موسیٰ کا امتی ہوتا تو گناہ کا ذکر کرتا، کسی اور نبی کا امتی ہوتا تو گناہ کا ذکر کرتا۔ اگر تم گناہ بھی کرو گے محبوب کے صدقے پھر بھی ایمان والا ہی کہو گے۔ کیا رحمت ہے میرے رب، کیا کرم نوازی ہے میرے رب کی کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ ہمیں ایمان والا کہتا ہے، اللہ ہمیں ایمان والا کہتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے، اس کی محبوب کے ساتھ پیار کا ایک انداز ہے۔ کرامن کاتبین ہماری کندھوں پہ جو فرشتے ہیں، یہ ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک گناہ لکھتا ہے، لیکن یہاں بھی دیکھیے پردہ پوشی کا عالم کیا ہے کہ دائیں کندھے والا نیکیاں لکھتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، لیکن بائیں کندھے والا گناہ لکھتا تو ہے دیکھتا نہیں ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب یہاں بھی دیکھیے اللہ پاک نے یار کی امت پر کتنی مہربانیاں فرمائی ہیں۔ یہ فرشتہ گناہ لکھتا ہے دیکھتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کہیں یہ گناہ لکھے بھی اور دیکھے بھی تو اس چیز کا گواہ نہ بن جائے کہ محبوب کے امتی تو گناہ کرتے ہیں۔ اللہ گناہ کرنے کے باوجود فرشتوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے کہ یار کے امتیوں کے گناہ کو دیکھنا نہیں۔ کہ دیکھو کرم نوازی کتنی ہے۔ مسلمان کو انتقال کر دے کیا حکم ہوتا ہے؟ غسل دو۔ یہ کتنا پروٹوکول ہے دیکھو ہمارے لیے۔ مرنے کے بعد بھی ہماری عزت میں اضافہ کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، اور عزت کے ساتھ چارپائی اٹھا کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بندے کو قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اور حکم کیا ہے کہ چارپائی جب لے کر جاؤ تو آہستہ چلو، جھٹکے نہ لگے۔ بعض نادان کہتے ہیں جو دنیا سے چلا گیا وہ مر گیا، اس کا رہا کچھ نہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا اگر مرنے کے بعد رہا ہی کچھ نہیں تو پھر جھٹکے لگنے کا کیا مقصد؟ پھر پانی کیوں بہاتے ہو؟ پھر کپڑا کیوں پہناتے ہو؟ پھر خوشبو کیوں لگاتے ہو؟ فرمایا جب قبر میں رکھو تو چہرہ کعبے کی طرف کر دو،
پھر کعبے کی طرف رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ارے ندان تم اس منظر کو سمجھے نہیں. اللہ کہتا ہے دنیا سے چلا جا رہا ہے، لہذا غسل دو، پاک کرو، کفن پہناؤ، خوشبو لگاؤ. ارے اس کو قبر میں رکھ دو، اس لیے کہ تم نے قبر میں رکھ کے پلٹ آنا ہے، اس لیے کسی کا دیدار پانا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. حق کیا ہے؟ سبحان تم اللہ، نے قبر میں رکھ کے پلٹ آنا ہے، اس نے کسی کا دیدار پانا ہے. سبحان اللہ. تو کسی شاعر نے کہا کہ یہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں، وہی ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں. سپرد خاکی کرنا تھا مجھے، تو پھر کاہے کو نہلایا گیا. سبحان اللہ. کبھی آپ نے سوچا اس پہ؟ جب رکھنا مٹی میں تھا تو پھر نہلایا کیوں